बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाक भारत जंग में एटमी खतरा पैदा नहीं हुआ, यह खतरा कभी पैदा होगा भी नहीं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है, जारहियत नहीं। पहलगाम अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तान का हाथ नहीं। भारत ने वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक अफवाज ने भारतीय हमला कौम की हिमायत से नाकाम बनाया। खुदा ने पूछा क्या लाए तो कहूंगा मेरिट मेरिट मेरिट। Pahalgam incident, sad as it was, and it is, Pakistan had no contribution in that. Pakistan was victim of aggression in the month of May. Our armed forces showed the highest level of professionalism, acumen, and bravery. Flashing point of a nuclear war never came. It will never come. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. When I will face the Almighty, when He will ask me کہ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا جو میری تم اس عدالت میں آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا میرٹ میرٹ اینڈ میرٹ۔ بھارتی مسافر طیارہ کیسے تباہ ہوا، حادثے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بھارت کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا مسافر طیارے کو حادثہ دونوں انجنوں کو ایندھن سپلائی بند ہونے کے باعث پیش آیا۔ ایندھن کنٹرول کرنے والے دونوں سوئچ 1 سیکنڈ کے فرق سے کٹ آف پوزیشن میں چلے گئے۔ ایندھن کی سپلائی منقطع ہونے سے انجن بند اور جہاز نیچے آنے لگا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کاکپٹ ریکارڈنگ میں ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا کہ اس نے کٹ کیوں کیا، تو دوسرے پائلٹ نے جواب دیا میں نے تو نہیں کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پائلٹ نے حادثے سے پہلے مے ڈے کی کال نہیں دی۔ پچھلے مہینے بھارتی شہر احمد آباد کے قریب ایئر انڈیا کا مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں 260 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کا رہنما قافلے کی صورت اسلام آباد سے لاہور روانہ، وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور بھی ساتھ ہیں۔ کے پی ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا بانی 2 سال سے جیل میں ہے، تحریک شروع ہو چکی لیکن لاہور میں جلسہ نہیں، صرف ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے، جمہوریت کی خاطر سختیاں ختم کرنا ہوں گی۔ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سب لوگوں کو سننا ہوگا، سختیاں ختم ہونا ہوگی۔ خان صاحب 2 سال ابھی پورے ہونے کو آ گئے، ناحق جیل میں ہیں۔ کے پی ہاؤس میں ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، الیمین صاحب نے ایک فارمل لیٹر بھی لکھا ہے کہ ہم آج جائیں گے۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ریلی نہیں ہے، ہماری ایک میٹنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ ہماری 26 پارلیمنٹیرینز جو ایم پی ایز ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، ان کو بھی اسمبلی میں ہر صورت آنا ہے تاکہ وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں وہاں پر۔ تاریخ کا آلریڈی آغاز ہوا ہے، بٹ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ ہماری میٹنگ ہے پارلیمنٹری پارٹی۔ اب آپ کو خبر دیں کہ تحریک انصاف کے رہنما قافلے کی صورت میں اسلام آباد سے لاہور پہنچ چکے ہیں اور اجلاس شروع ہو چکا ہے اعلیٰ رہنماؤں کا، اور یہ قافلے کی صورت میں اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں اور بیرسٹر گوہر اور تمام تر سینئر رہنما اس اجلاس میں شریک ہیں جہاں پر آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا کارواں اس وقت لاہور پہنچ چکا ہے جہاں پر اہم اجلاس بھی شروع ہو چکا ہے اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ ساتھ اعلیٰ جو عہدیدار ہیں اور تمام دیگر رہنما ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما قافلے کی صورت میں اسلام آباد سے لاہور پہنچ چکے ہیں اور لاہور کے ایک فارم ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کا سینئر رہنماؤں کے ہمراہ یہ اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں ہمارے نمائندے احمد کھوکر۔ جی احمد۔ انصاف کے دونوں صوبوں کا پارلیمانی اجلاس جو ہے وہ لاہور کے علاقے ریونڈ کے نجی فارم ہاؤس میں جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور جس کی صدارت کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جو 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے اور آج کسی قسم کی یہاں پر میڈیا ٹاک نہیں ہے اور نہ ہی فیصلوں کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ تو جو پارٹیز رائے ہے ان کا کہنا ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کے اندر جو آج فیصلے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ جو صوبائی و قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ بھی شریک ہیں اور اس اجلاس کے اختتام پر باقاعدہ طور پر جو لوگ یہاں پر موجود ہوں ان کے لیے عشائی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے، پی ٹی آئی نے روڑے اٹکائے تو سختی سے نمٹیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی اڑان کو پتھر مارنا چاہتی ہے لیکن یہ اڑان ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔
تحریک انصاف کے لیے بہتر ہے کہ وہ مثبت سیاست کا راستہ اختیار کرے. اب پاکستان کا مستقبل دیر پا ترقی ہے. پاکستان اب دوبارہ ایک اڑان کی طرف گامزن ہے. پی ٹی آئی صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس اڑان کو پتھر مار کے کسی طرح کریش کر سکے. اب یہ اڑان ان کی پتھروں کی رینج سے باہر چلی گئی ہے. اس وقت پاکستان کی ریاست میں ہر سطح کے اوپر اس پر مکمل یکسوئی ہے. کسی کو پاکستان کے امن، پاکستان کے استحکام کی پالیسیوں کے تسلسل میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ایک مثبت سیاست کا راستہ اختیار کریں. اگر انہوں نے منفی سیاست کا راستہ اختیار کیا تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں پر کوئی کیس ہے نہ پرچہ کٹا ہوا ہے. جس نے کچھ کیا ہی نہیں اسے گرفتار کرنے کی وانگیاں ماری جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں حکومت گھبراہٹ کا شکار ہو چکی، گرفتاریاں ہماری تحریک کا راستہ نہیں روک سکتی. مسلمان اگر پاکستان آتے ہیں ان پہ نہ کوئی کیس ہے نہ ان پہ کوئی ایف آئی آر ہے، کیسے وہ گرفتار کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ دعوے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں ہیں. اور اگر ایسا یہ بات کر بھی رہے ہیں دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ نہ کوئی ایف آئی آر ہے نہ اسے کچھ کیا ہے اور اپنے ملک اگر آتا ہے وہ ان کو گرفتار کر لیں گے. یہ تو بھونگیاں مار رہے ہیں. تحریک جو ہماری شروع ہے ہمیشہ سے، آپ کو پتا ہے پہلے بھی تحریک ہماری چلتی رہی ہے. اب یہ دوبارہ جو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، آج ایک میٹنگ ہوگی کہ آگے کس طریقے سے، چونکہ 5 اگست تک اس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے. پارٹی کا مشاورہ کے ساتھ یہ کام ہوگا. پاکستان کے سارے پارلیمنٹری اس میں حصہ لے رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ سب کے بٹھا کر مشاورت کر کے ساروں کا ان پٹ لیا جائے، اس کے مطابق پھر لائمر بنایا جائے. اٹھے گا پنجاب بھی اٹھے گا، پورا پاکستان بھی اٹھے گا. اور انسان کے ہاتھ میں کوشش ہوتی ہے پاکستان. تحریک انصاف کے لیے پھر خیبر پختونخوا کے فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں پنجاب نے پہلے بھی جواب نہیں دیا، اب بھی نہیں دینا. محرومیاں ہر جگہ پر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق اٹھا کر پنجابیوں کو قتل کیا جائے. ریاست کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. جہاں تک احتجاج کی تو بھائی جو ان کو کام آتا ہے وہ وہی کریں گے نا. اور اب عجیب و غریب سٹوریاں آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر، خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں جھونکنے کے لیے اس تحریک کے اندر. ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی آج میرے خیال ہے کوئی دھمکیاں دینی ہیں انہوں نے. پہلے بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کیا تھا، اب بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کرنا تو ہمیں کوئی خاص فرق پڑتا نہیں. محرومیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک جگہ پر موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گن اٹھا لی جائے، اس طرح سے پنجابیوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے مارا جائے. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے ریاست پاکستان کو. اس کے اوپر ونس فار آل ابھی بہت جلد کوئی ایکشن لینا پڑے. خیبر پختونخوا میں تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سے آئے. مولانا فضل الرحمان کی خواہش. پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی اکثریت میں ہے، اس لیے بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی تبدیلی آئے. کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحریکیں رہائی کے لیے نہیں، عظیم مقصد کے لیے چلائی جاتی ہیں. عموماً سیاستدان جیل سے باہر آ کر سمجھوتا کر لیتے ہیں. میری ترجیح یہ ہو صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی دھاندلی کی پیداوار ہے. اسمبلیاں بکی ہیں باقاعدہ. اب میں اس بکاؤ حکومت کا حصہ بنوں، یہ بھتے دینے والی حکومت ہے. ہمارے حکمران مسلح گروپوں کو بھتے دیتے ہیں. اگر میں وفاقی حکومت کے فیصلوں سے مطمئن ہوتا تو میں شامل نہ ہوتا. پی ڈی ایم کا صدر ادھر ہے اور حکومت ادھر ہے. میں سب سے پہلے حمایت کر چکا ہوں کہ کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحریکیں صرف رہائی کے لیے نہیں ہوا کرتی، تحریکیں عظیم الشان مقاصد کے لیے ہوا کرتی. جیلوں سے باہر آتے ہیں تو ہمارے سیاستدانوں کا عام وتیرہ یہ ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے چند سینئر رہنما علیمہ خانم کی مداخلت سے ناراض. ثانیہ نشتر کی خالی کی گئی سینٹ نشست پر پی ٹی آئی میں سرد جنگ شروع ہو گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مشعل یوسفزئی کو کاغذات جمع کرانے کی ہدایت کی. علیمہ خانم نے مشعل یوسفزئی کے کاغذات جمع کرانے کی مخالفت کی. مشعل یوسفزئی کو بشرا بی بی کی حمایت حاصل ہے. علیمہ خانم 2 امیدوار سامنے لے آئیں. علیمہ خانم نے پرویز خٹک کی قریبی رشتہ دار ساجدہ ذوالفقار اور پارٹی چھوڑنے والے فدا محمد کے رشتہ دار کو ٹکٹ دلانے کی کوششیں شروع کر دیں. کچھ رہنماؤں نے سمیرہ شمس اور مومنہ باسط کے لیے بھی لابنگ شروع کر رکھی ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں جنگ عظیم کی یادگار شیلڈز چوری ہو گئی. چوروں نے فریئر ہال سے متصل دفتر کی کھڑکیاں توڑ کر واردات کی. ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ دفتر محرم الحرام کی چھٹیوں میں بند تھا. پولیس کا کہنا ہے حفاظت کی ذمہ داری فریئر ہال انتظامیہ کی تھی. افضل خان کی رپورٹ. گیٹ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، گرلیں ٹوٹی ہوئی ہیں. سیکیورٹی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ فال کرتی ہے فریئر ہال انتظامیہ کو.
فریر ہال سے متصل ڈی جی پارک کے دفتر میں چوری، چور آفس کی کھڑکی توڑ کر جنگ عظیم کی یادگار شیلڈز اور دیگر اشیاء لے اڑے، گیٹ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، گرلیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پولیس نے کمشنر میونسپل کارپوریشن کو سیکورٹی وارڈنز تعینات کرنے اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی تجویز دے دی۔ جو فریر ہال ہے وہ اس کی جو سیکیورٹی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ فال کرتی ہے فریر ہال انتظامیہ کو۔ پولیس نے فریر ہال پارک میں قائم غیر قانونی اسٹالز اور پتھاروں کو بھی اس مقام پر جرائم کی سرگرمیوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ فریر ہال سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی مقام کو بحال رکھنے اور اسے محفوظ بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ میئر کراچی نے عالمی جنگ کی شیلڈز کی چوری نشیوں پر ڈال دی۔ مرتضی وہاب نے کہا پوڈری لوہے کے دشمن ہیں، انہوں نے شیلڈز چوری کی FIR کاٹ دی گئی ہے۔ آپ چاہتے ہیں سارا کام مرتضی وہاب کریں تو یونیفارم پہن کر اسلحہ تھام لیتا ہوں۔ پولیس سے بات کریں، نشہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ جو مونیومنٹ ہے نا فریر ہال کے پیچھے، اس کے اندر 2 لوہے کی پلیٹس، لوہے کا دشمن آج کل کون ہے؟ پوڈری، منشیات فروش، انہوں نے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے اسٹیل کی جو پلیٹ تھی وہ نکال کے اندر رکھ دی، اس کے بعد اندر آ کے کارروائی کی، ہم نے FIR کاٹی۔ اب سارا کام اگر آپ چاہتے ہیں مرتضی اور سلمان کے تو بتا دیں، ہم پھر اسلحہ لے کے یونیفارم پہن کے پولیس بھی ہم چلا لیتے ہیں۔ کھمبے چوری ہو رہے ہیں، گرلز چوری ہو رہی ہیں، گٹر کے ڈھکن چوری ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا پولیس سے اس کے اوپر بات کریں یار، جو منشیات سے منسلک افراد ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ یہ لوہا کہاں جا کے بکتا ہے؟ کراچی کے علاقے میٹھا در میں خالی کرائی گئی عمارت کے مکینوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ 24 گھنٹے سے خواتین اور بچے گلی میں دری بچھا کر بیٹھے، کہتے ہیں کہ حکومت متبادل انتظام کرے ورنہ یہیں کھلے آسمان تلے پڑے رہیں گے۔ عشرت خان کی رپورٹ۔ کراچی کا قدیم علاقہ میٹھا در، تنگ گلیاں، پرانی عمارتیں اور انہی میں بسنے والی زندگیاں اب کھلے آسمان تلے سراپا احتجاج ہیں۔ ہم اس سے مر جاتے ہیں، ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کو ان لوگوں نے جیتے جی مار دیا، ہمارے بچے ہم نے ادھر ادھر سپلائی کیے ہوئے۔ گزشتہ روز SBCA کی جانب سے 5 منزلہ مخدوش عمارت کو خالی کروا کر سیل کر دیا گیا۔ درجنوں مکین اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے۔ ہمارے کو زبردستی اتارا گیا، کیا کریں، پریشان ہیں بیٹا، بہت زیادہ، کچھ نہیں بولا جا رہا۔ لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے کے واقعے کے بعد اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارتوں کو سیل تو کیا جا رہا ہے، لیکن بے گھر مکین کہتے ہیں کوئی متبادل فراہم نہیں کیا جا رہا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں لینڈ ڈپارٹمنٹ کے افسر نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ سابق رجسٹرار لینڈ اور دیگر پر 29 جائیدادیں اپنے اور اہل خانہ کے نام کرنے کا الزام ہے۔ سابق رجسٹرار لینڈ سمیت 23 ملزموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ تمام ملزموں کا تعلق بنو عاقل اور سابق رجسٹرار کے خاندان سے ہے۔ اینٹی کرپشن کورٹ کراچی میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے حتمی چالان بھی طلب کر لیا۔ سابق رجسٹرار نے شہریوں کی جائیدادیں اپنے بھائیوں اور دیگر کے نام کی۔ جائیداد کی دستاویز پر ملزم کے بھائیوں اور دیگر کے انگوٹھوں کے نشانات بھی ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مظفر آباد کا دورہ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ حاضرین کا کہنا تھا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کشمیری عوام نے پاک فوج سے محبت کا انوکھا اظہار کیا۔ DGISPR کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا۔ کشمیر کے لیے ہم پہلے بھی بہت جنگیں لڑ چکے ہیں اور مزید بھی لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے۔ بنیان المرصوص مارکہ حق لڑا گیا۔ کشمیری بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، کشمیری پاک فوج کے ساتھ کھڑے۔ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اہم ذمہ داری ہے اس ساری جو یہ جنگ ہوئی ہے اس میں جو ہم نے جیتی ہے ان سے۔ یہ جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ایسے ہی ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے، ہم بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں، دیگر صوبوں اور دنیا کو بھی اس مسئلے کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں مسنگ پرسن سے متعلق جامع قانون سازی کی جا چکی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وفد سے گفتگو، کہا آئین ہر شہری کے تحفظ کو بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ ریاست ہر شہری کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ ریاست مخالف عناصر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ شناخت کی بنیاد پر شہریوں کا قتل فتنہ ہندوستان کے مکروہ عزائم کا عکاس ہے۔ دہشت گرد بات چیت نہیں چاہتے، پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔
सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध की बिजली कंपनियों में नुमाइंदगी न होने की शिकायत। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने सदर से मुलाकात करके शिकायत की और कहा बिजली कंपनियों में हमारी नुमाइंदगी न होने से मसाइल हैं। के इलेक्ट्रिक में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है, मसाइल फौरी तौर पर हल, तहफ्फुजात दूर किए जाएंगे। कराची के मॉडल टाउन में मॉडल वाली कोई बात नहीं, जगह जगह उबलते गटर और टूटी फूटी सड़कें इसे इबरत की जगह बना देते हैं। अनवर खान की रिपोर्ट देखते हैं। मॉडल टाउन सिर्फ नाम का मॉडल टाउन है, नाक़िस सीवेज सिस्टम ने मामलात जिंदगी को अजीरन कर दिया है। गलियों की जो सेवरेज तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि ये मेन लाइन है इसलिए इसमें जो है ना ये सारा काम जो जिम्मेदारी है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की। मॉडल टाउन की सड़कें और गलियां खंडात का मंजर पेश करती हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप वर्ल्ड बैंक से दूसरे इदारों से पैसे ले रहे हैं और उस पर काम ही नहीं कर रहे। सीवेज के नाक़िस निजाम के बायस जगह जगह मच्छरों की बहुतात है जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब ये पानी पड़े 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 ड्राई हो जाएगा और ये इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आलूदगी इतनी है कि कोई हद नहीं है। गटर कचरा मतलब कपड़े इतने नापाक हो जाते हैं कि न नमाज पढ़ने के रहे न कुछ। खंडात नुमा सड़कों और गलियों से गुजरना किसी चैलेंज से कम नहीं है। हर घर से 2-2 हज़ार रुपए महीने का बिल ले रहे हैं वो वाटर बोर्ड का, यानी फी घर तकरीबन एवरेज 24,000 रुपए सालाना ले रहे हैं। उसके बदले में वो उसको कुछ भी नहीं दे रहे। इस लाइन की वजह से मोइनाबाद, बोस्तान रजा, गुलिस्तान कलीम, ये जितनी रोडें हैं, जितनी गलियां हैं, इवन ये के मस्जिद के अंदर जो है ना गटर का पानी जा रहा है। 1984 में डाली गई सीवेज लाइनें अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 5 और 6 समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों की सड़कें मुकम्मल तौर पर खंडात में तब्दील हो चुकी हैं। मुतादिद मरतबा शिकायत करने के बावजूद कराची वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से सूरत हाल का इदराक नहीं किया जाता। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए ARY न्यूज।